بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ پروگرام فہم میں قرآن کے متعلق بڑا خوبصورت انداز میں چل رہا ہے اور لوگ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن سکھا سکیں، قرآن کے احکامات کے مطابق ان کو آگاہ کر سکیں کہ قرآن کے احکامات کون کون سے ہیں اور قرآن پاک کی صورتوں کا تعارف کیا ہے، صورتوں میں کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ مختصراً ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے اور 7 سے 8 یا 10 منٹ کی ایک ویڈیو ہوتی ہے۔ آپ اس کو ضرور سنا بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں ثواب کی نیت سے، تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جتنا آپ شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور جتنا آگے جو ہے وہ شیئر کریں گے، اتنا زیادہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ بھی اس اچھے کام میں شامل ہو سکیں گے اور ہم سب مل کر دین اسلام کو آگے پھیلانے کا سبب بنیں گے۔ اور یہ ہماری کوشش ہوگی اور شاید یہی کوشش ہمارے لیے آخرت میں ہماری بخشش کا باعث بن جائے۔ کل میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا تعارف اور اس کی فضائل بیان کیے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کے مضامین کا تذکرہ کروں گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی صداقت کا ذکر کیا، اس کی حقانیت کا ذکر کیا۔ جیسے ہی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی صداقت کو بیان کیا، اس کی حقانیت کو بیان کیا۔ فرمایا باقی کفر باطل ہے اور جتنے بھی باطل معبود ہیں وہ سارے باطل ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کو حقانیت پہ نازل فرمایا۔ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آغاز میں قرآن کی سچائی کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ موجود ہے، اس میں جو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ان کا ذکر ہوا، ان کے اوصاف کا تذکرہ ہوا۔ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، غیب پر، یوم آخرت پر، یہ سارے لوگ وہ ہیں جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں اور یہ ایمان والے ہیں اور قرآن سے یہ ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ازلی کافر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایمان سے محروم رہے گا۔ ازلی جو کافر ہے اسے ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اور اس میں منافقین کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا۔ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ان خصلتوں سے بچے، ان عادتوں سے بچے جو کافروں میں، منافقوں میں پائی جاتی ہیں۔ مومن کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے، اپنی شان ہوتی ہے۔ تو قرآن میں جو شک کرنے والے تھے، اس کا ایک موضوع یہ ہے، قرآن میں جو شک کرنے والے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے کہ تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں، اپنے بڑے بڑے علماء کو بلا لو، بلغاء کو بلا لو، جو عربی دان تھے ان کو بلا لو اور بلا کر کے میرے قرآن جیسی کوئی ایک صورت تو بنا کر دکھاؤ۔ قربان جاؤں، یہ رب کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ سارے ان کے علماء جتنے بھی اعتراض کرنے والے تھے، عربی دان تھے، فصحاء تھے، بلغاء تھے، سب مل گئے، لیکن تب کا چیلنج دیا ہوا آج تک جو ہے قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکا۔ کوئی بنا کیسے سکتا تھا؟ کیونکہ یہ تو کلام ہی میرے رب کا تھا۔ تو رب جیسا کلام کسی کا ہو نہیں سکتا اور قیامت آ سکتی ہے لیکن اس جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا۔ تو ایک موضوع یہ ہے کہ اس میں قرآن کی حقانیت بیان ہوئی ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بیان کی گئی ہے، تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو بنایا، فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک ابلیس ایسا تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، نکل جا میری بارگاہ سے۔ اللہ نے شیطان کو مردود قرار دے دیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے حکم اور فرما برداری میں ہی
بندے کو رتبے اور مرتبے ملتے ہیں۔ جن فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانا تھا، آدم کو سجدہ کیا تھا، اللہ نے ان کو رتبہ بھی عطا کیا، عزت بھی عطا کی، اور شیطان نے انکار کیا تو رب کائنات نے اس کو قیامت تک مردود قرار دیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس میں ایک موضوع خانہ کعبہ کی تعمیر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور پھر وہاں پہ ذریت کے لیے دعا بھی مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اس دعا کا بھی تذکرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی پسند کا ذکر بھی موجود ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ کریم آقا علیہ السلام بنو سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، 2 رکعتیں ادا کی ہیں، 2 رہتی ہیں، اور حضور چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب تیرا چہرہ اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، تیری چاہت کو بھی ہم جانتے ہیں، تیری پسند کو بھی ہم جانتے ہیں، محبوب تو نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اگلی 2 رکعتیں تو نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور کے اس انداز کو جب دیکھا تو حضور کی پسند کو جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدل دیا اور حضور کی چاہت کے مطابق قبلہ کر دیا۔ تو اس قبلے کے بدلنے کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عبادات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں عبادت، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، روزوں کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، اور یہ ساری عبادات فرض ہیں۔ نماز جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور یاد رکھ لیں قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا نا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا، تو لہذا نماز کی پابندی کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے ہر صاحب استطاعت پر، جو صاحب استطاعت ہے اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ جو ہے اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے گا، اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اسی طرح روزے بھی فرض ہیں، روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہوتے ہیں، اور روزے جو ہیں اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیے ہیں۔ اس کی فرضیت کا تذکرہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حج کی فرضیت کا تذکرہ بھی موجود ہے، ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 بار حج کرنا فرض ہے، اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح جہاد کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ تو سورہ بقرہ کے یہ مضامین ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دینی معاملات کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ تو تذکرہ ہوا نا، قرآن کی صداقت کے بارے میں ذکر ہوا، ازلی کافر کے بارے میں ذکر ہوا، منافقین کی خصلتوں کے بارے میں ذکر ہوا، اور مومنین کی جو ہے وہ عادات کے بارے میں، مومنین کے اوصاف کے بارے میں ذکر ہوا کہ مومنوں کے اوصاف کون سے ہیں۔ اب ان کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی حقانیت کو تسلیم کیا جائے، مومن کے اوصاف کو اختیار کیا جائے، ازلی کافر اور منافقین کے جو خصلتیں ہیں ان سے بچا جائے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کا بھی سورہ بقرہ میں ذکر کیا، حضور کی پسندیدہ جو قبلہ تھا اس کے بدلنے کا بھی سورہ بقرہ میں ذکر کیا، عبادات کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا اور جہاد کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ آج سورہ بقرہ چونکہ بہت طویل ہے، اس کے آدھے جو موضوع ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے جن کا اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس ویڈیو میں ذکر کیا، دوسرے جو موضوع رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا، وہ انشاءاللہ آپ اس کا انتظار کیجئے گا، اور میں وہ سارے موضوع لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اس کا مقصد میں پھر بتاتا چلا جاؤں، ہمارے اس چینل کا مقصد صرف قرآن کی تعلیم دینا، لوگوں کو قرآن کا فہم عطا کرنا۔ اگر آج کے جو موضوع ذکر ہوئے ہیں ہمیں یاد ہو جائیں کہ سورہ بقرہ کے کون کون سے موضوع جو سورہ بقرہ میں ذکر کیے گئے ہیں، تو ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، لوگ اس سے جو ہے علم حاصل کر سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں کون کون سے مضامین ہیں۔ اور اس کے بعد جو بقیہ مضامین ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں،
اور اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں بھی اور دوسرے لوگوں تک پہنچائے بھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو